اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورت اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ زبیدہ سے مشورہ لیا جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطا بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے دربار درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدانی عرفات اور شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی، جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد اللہ پاک نے خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون الرشید کا اپنی کنیز مراجل سے ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام مامون رکھا۔ خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بیچ دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسہ کی طرف ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کی استاد محترم کہنے لگے، علی جان، آپ کا بیٹا مامون عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقلمند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کن ذہن ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین اور دانشور اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب علی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ پر ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا، مامون بیٹھتے ہی مشترک نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات تھا مامون؟ کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بار اوپر ہو گئی ہے یا اچھا کاغذ بار نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد محترم۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رکھ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، علی جان، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے،
اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا اتنا پرذہن کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں بہلول جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، علی جا اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت پرتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو اور ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانشمندی کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ بہلول نے کہا، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پابند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب آگے جا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کے رشتہ داری کی وجہ ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو خلیفہ بہت حیران ہو گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریف کرنے لگے کہ جسے سارے لوگ دیوانہ کہتے تھے وہ اتنا دانشور اور عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سامعین کرام، یہ وجہ ہوتی ہے ہوشیار عقل مند اولاد پیدا ہونے کی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ اگر والدین عقل مند ہو تو اولاد بھی عقل مند ہوتی ہے، اور اگر والدین کند ذہن ہو تو اولاد بھی کند ذہن ہوتی ہے۔ مطلب ذہانت جو ہے یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ بعض مفکرین کا کہنا ہے ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔